فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صلوات بغض بلند۔ مجلس ازادی قبولیت واسطے صلوات پڑھو۔ جملہ مومنین، مرحومین، علماء، شہداء، اپنے اپنے حقدار روحانی بلخص بانی مجلس سید قیصر عباس دے والدین دی بلندی درجات واسطے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ دی تلاوت فرماؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جملہ مریض مومنین بالخصوص مریضین مخصوصین بالخص جنہ جنہ دا نام دیتا گیا، تسلیم بی بی، مہر فیاض علی، سید قبلہ نذیر حسین صاحب، زوج محترمہ بھائی محمد علی، انہاں تمام دی شفا یابی واسطے صلوات پڑھو۔ جملہ بے اولاد مومنین دے صاحب اولاد ہون واسطے صلوات پڑھو۔ اس پرفتن دوری ہر شریف دی عزت و ناموس دی حفاظت واسطے صلوات پڑھو۔ عزادارہ اور عزاداری دی حفاظت واسطے صلوات پڑھو۔ وطن عزیز ملک پاکستان دے استحکام، ترقی اور سلامتی واسطے صلوات پڑھو۔ بارہویں آقا ہادی برحق منجی بشریت وارث کائنات یوسف زہرا دے ظہور دی تعجیل واسطے صلوات پڑھو۔ نعرہ تکبیر۔ مجمع ڈھیرو اللہ دنا آہستہ چایا نے نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جب زبان نعرہ حیدری، پھر بھی باز بلند نعرہ حیدری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للمطیعین، والنار للمنافقین بے شمار۔ والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، صلوات۔ صاحب تاج والمعراج والبراق والعلام، اسمه منور مقدس
مقدس مرفوع منقوش في البيت والحرم عن محمد عن المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين خصوصا على ناموس الدهر والإمام الثاني عشر روحي وأرواح العالمين للتراب بمقدمه الفداء أبا صالح الماضي عجل الله فرجه الشريف زينة المسجد والمنبر فاتح الهدى والبدر والهنين وبير العلام أبي الحسن والحسين زوج فاطمة أمير المؤمنين وعلى السيدة الجليلة المخدومة المظلومة المحرومة أميرة أبيها التي قالت صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام سرنا ليالي بابا بہت تھک پئیاں بابے دی قبر تے روندی بیٹھی رو کے دی بابا جڑے میرے ہوتے مسائب ہیں دیاں تے آوینا کالیاں راتا ہو ونجنا پہاڑا تے آوینا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو ونجنا جنہ ہے کتیے دھیت نہ جملہ کھے جدہ نواسی شام دے بازار نبھا کے ہٹیے سبحان اللہ جنہ ہے کتیے بہت دکھا جملہ قبلہ حسین باغ جارہ سے پڑھ دے پہنے دی دکھیے محمد دی نواسی جدہ شام تو ہٹی ازادہ رو بندہ تھکوے کانڈ دا سہارا گھندے علی دی دھیا کے کھجور دے درخت دے نال اپنی پیشانی لئیے پوچھنے لے پوچھے قبلہ دس سنگ دے تھکوے بندہ تک کانڈ لیں دے علی دی دھی پیشانی دا سہارا کیوں گھندے قبلہ رو کے فرمائے او بندے خدا کانڈ دا سہارا ہو گھندے جنی کانڈ سالم ہوئے کربلا تو شام تک بطول دی دھی درے جلے دی گئی کانڈ زخمی ہو گئی جدہ نانے دی قبر تیا بیٹھی رو کے دی نانا با برادر رفتے بودم بے برادر آمدم نانا جدہ گیاں برانالن ہٹیاں برانال کوئی نہیں جڑے ہے نے کر سنگے اگلا جملہ اکھا دعا منگشاللہ کوئی امیر ہوئے تو رئیس ہوئے اجڑے نہیں بی بی آدھی بر سر تاج رفتے بودم بر سر خاک آمدم نانا جدہ گیاں سارتے تاج ہٹیاں سالج خاک روا کے والیاں ولعنت اللہ علی دائم اجمعین ملعونین یوم عداوت ملا یوم الدین اما بعدو فقال عز شانه بسم الله الرحمن الرحيم
وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ صلوات۔ دعا ہے کریم اللہ مہربان خالق، لائق عبادت خالق، لائق سجدہ خالق، لائق تعریف خالق، بری کائنات دا کلا خالق و رازق و مالک اللہ وہ کریم جڑا 14 کو رزق آپ دیندا ہے اور پوری کائنات نو انہاں 14 دے صدقے رزق دیندا ہے۔ مہربانی و کریم اللہ سو تمام احباب دا اس مقدس مقام تے ٹرایا قبول فرمائے۔ اج دے دن دے دکھاں دا صدقہ، بیمار کربلا دی تقریب دا صدقہ مالک تمام مریضاں نو شفا یاب فرمائے۔ جنہ جنہ دا نا آکھیا ہے، جنہ حکم دیتے مالک تمام نو مظلوم دے دکھے پوت دا صدقہ تمام نو شفا یاب فرمائے۔ جنیاں گوداں اولاد واسطے سکھ دین مولا سجاد دے دکھاں دا صدقہ مالک انہاں دی گوداں نو اولاد نال مزین فرمائے۔ اس پرفتن دور وچ اللہ ہر شریف دی عزت و ناموس دی حفاظت فرمائے۔ یزیدیت سر اٹھا لیے مالک انہوں نے نشت و نابود فرمائے۔ شیعن حیدر قرار میں اتفاق اور اتحاد دی نعمت تو مالک مالا مال فرمائے۔ سڑے قلوب نو معرفت اہل بیت دے نور نال منور فرمائے۔ حجت دوران یوسف زہرا دے ظہوری تعجیل فرمائے۔ اس عشرے دی آخری مجلس، اس عشرے دے جملہ بانیان دے توفیقات خیرچ مالک اضافہ فرمائے۔ انہیں دے گھران دے اتے رحمات، برکات، نعمات، صحت اور عافیت دا نزول فرمائے۔ مالک اللہ اس مسجد بانیان، مؤسسین، اراکین تمام دے رزق و مالج برکت عطا فرمائے۔ جنہیں اس مسجد نال مربوط دنیا چھوڑ گئے بلخص قبلہ قاضی غلام مرتضیٰ صاحب مالک تمام نو جوار حسین جگہ عطا فرمائے۔ مالک اللہ اس مسجد دے مولانا صاحب سید نذیر حسین نو صحت کلی کامل عطا فرمائے۔ مالک اللہ یوسف زہرا دے ظہوری تعجیل فرمائے۔ میرے مختصر جہیں سادہ جہیں الفاظ مالک مولا سجاد دے صدقے قبول فرمائے۔ سنو سیرت امام سجاد تے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ جنہ جنہ آمین آکھیے دل چ حاجتاں لائی بیٹھو نہ تمام حاجتاں دی برآوری واسطے یوسف زہرا دی ظہور دی تعجیل واسطے ایک محبت بری اچھی صلوات پڑھو۔ ماشاءاللہ نہایت با معرفت مجمع تشریف فرمائے، نہایت مخلصین ایک خالص مجمع تشریف گھنند ہے۔ اگر اجازت دے تو ایک لین عظمت علی دی سناواں۔ سلامت ہو یقیناً جرا پچھلا خمسہ ایک بزرگ ترین ہستی پڑھ دے رہن تو سونا دے علم تو یقیناً استفادہ کیتا ہے۔ اللہ نے ایک پانی بنایا ہے جدا نا آئے آب زمزم۔ ڈھیر سارے حاجی صاحبان بزرگان تشریف فرمائیں، سارے جان دے پانی کیویں بنیا۔ ایک نبی نے پیر دیاں کھریاں لگنیاں تے صدیاں گزریاں اج تک پانی رکیا نہیں۔ سلامت ہو جہاں نا ہے آب زمزم۔ اللہ نے اس پانی نو کتنی عزت بخشی، صاحبان معرفت توڑے یقیناً چہرے بلند ہیں۔ اللہ نے انہیں عزت بخشی کہ حکم شرعی ہے جدہ پانی پیو آب زمزم کھڑ کے پیو، بیت اللہ دو منہ کر کے پیو۔ پانی پیندیاں جڑی دعا منگو اللہ اس پانی دا صدقہ دعا قبول کریں۔ جنہ سبحان اللہ آکھیے یقیناً مہربانی، لیکن جرا میں جملہ آکھنا چاہنا اے ہے عظمت اس پانی دی جہندی اللہ نے ایڈی عزت بنا چھوڑی۔ جو مومن اٹھی کے پیوے بیت اللہ دے منہ کر کے پیوے تے خلوص نال جری دعا منگے اس پانی دے صدقے اللہ دعا قبول فرمائے۔ لیکن وار شان علی ابن ابی طالب کمال اس نے تخیل لکھا ہے آب زمزم بھی نہ دھو پائے گا ایسے چہرے۔ جرے جہاں لطف نہیں گھن سنگے میں جملہ دوبارہ دہرانا، آب زمزم بھی نہ دھو پائے گا ایسے چہرے، بغض حیدر کی سیاہی جنہیں کالا کر دے۔ سلامت بغض حیدر کی سیاہی جنہیں موادرانہ جرا علی دے فضائل سن کے چہرے تے وٹ پاوے
کو دنیا دیا کریمیاں چھوڑو آب زمزم بھی چٹا نہیں کریں گا. چلو جی رہ جاتا کہ تھوڑے جے چہرے نہیں کھل سنگے کیونکہ فطری عمل ہے. جلے دل خوش ہوندہ ہے، خوش دل ہوندہ ہے، اثر چہرے تے آندہ ہے. غمگین دل ہوندہ ہے، اثر چہرے تے آندہ ہے. بندہ کہیں دوست کو ملانا ونجے تے دروازہ دکل باب کرے تے دوست گھروں بہر آئے، اندہ چہرہ کتاب ہوندہ ہے. یہ ہے یا نہیں؟ وہ چہرہ دسیں دے جو گھر کتنا ایک خوش بیٹھا ہے یا ناراحت. ان جملہ سن سو میں گیا اللہ ہر کہیں کو لے جائے. اتھے میرا جملہ نہیں، ایک اہل سنت اتھوں دے مفتی تمہیں ایک روایت سنی، وہ میں نے جملہ سنا رہے ہیں. انہاں کہ جدہ اللہ دے نبی ابراہیم نے اے بیت اللہ بنایا تے نبی نے ایک گل کی تھی اللہ نال، مالک ویرانے پتھرائیں جنگل اپنا گھر چا بنوائی ہے. اتھا کون آسی؟ میں جملہ آکھنا ہے توڑے چہرے اپنے آپ کھل وڑنے. ابراہیم نے اللہ نال گل کی تھی مالک جنگل اے پتھر اتھا کون آسی ویرانے. جملہ سن سو آواز قدرت ابراہیم تیرا کم گھر بناوان ہے. بہت شکریہ. تیرا کم گھر بناوان ہے، بندے بلاونا تیرا کم نہیں. تو گھر بنا بندے جانے تو میں جانا. اللہم صلی اللہ. اور اگلے جملے دی تصدیق حجاج کرام فرمائے سن آواز قدرت ابراہیم گھبرا نہیں، تین گھر بناونا ہے، بندے جانے میں جانا. فرمائے میں اجر ہی اتنا رکھ چھوڑنا ہے، وقت دیکھی جو بندے کیویں آدن. اے اس دا جملہ ہے جو آواز قدرت ابراہیم گھبرا نہیں، جیڑا میرے اس گھر کو دیکھ سی ایک مرتبہ اندے نام عمل 500 سال دی عبادت لکھ چھوڑے سی. بت دیکھی بندے کتنا آندن. حاجی صاحبان بیٹھن صاحبان معرفت اتنا کرونے پریشان کیتا ہے. اس تو پہلے 24 گھنٹے ہی طواف کعبہ، دنیا ہی دنیا، پتہ نہیں لگتا آندے کدو پائن. میں جملہ آکھنے سو میراج کر گھرنے نہیں پتہ ویندے کدو پائن، کتنی آئے کتنے گئے. وقت میں جدہ اندی اور روایت تے وقت کھڑا ہم بیت اللہ دے نال تے دے دا پی ہم طواف کعبہ تے سوچن لگ پیوں مالک اگر آج ایمیں دیون لگ پیوں جیڑا اس دس ہے تو مالک جہنم کون ویسی. جیڑے تھکے بیٹھو گال انہاں نال نہیں. اے میرا تخیل میرا خیال ہے مالک اگر آج ایمیں لبھن لگ پیا جیڑا تیرے گھر کو ہی کواری دیکھے تو 500 سال دی عبادت تے جیڑا طواف کرے، جیڑا اتھا قرآن پڑھے، جیڑا صفا مروہ دے درمیان بھجدہ ودا ہوئے. مالک ان کو اگر اجر ایویں ملیا تو تقسیم ہی شروع کر دے وے تو جہنم کون ویسی. اے ہی میرا خیال. جواب بھی انہیں آیا بھی میرا بندہ ایک طواف نہ دیکھ، بڑا خوبصورت ہوتے دل میں رکھ کر بغض علی اور طواف پہ طواف محسن. کعبہ خود چکر میں ہے کہ یہ کس چکر میں ہے. میں تابدار پر بندے جواب بھی پورے نعرے دا دیتا نہیں یا تو سوچیں دے. شکریہ. دل میں رکھ کر بغض علی اور طواف پہ طواف محسن. کعبہ خود چکر میں ہے کہ یہ کس چکر میں ہے. بعد کعبہ آدھا اسی جہندے آمن تے میں نور راہ بنے نا بغض اسے دا دل اچ رکھ کے لب دے جنت ودن. ایک مومن نے کائنات دے امیر نال یہ جملہ آکھیا یا علی مولا عجیب راز ہے توڑا نا چویند ہے بندے جل ویندن. تو سنج میں حیران ہوئے ہو کائنات دے امیر دے چہرے تے مسکراہٹ آئی. او مومن آدھے مولا میں تک گل کی تھی تنوں غصہ ہو سی. جملہ سن سو صاحبان معرفت تے تسا مسکرا پائے ہو. جملہ سن سو کائنات دے امیر فرمائے بندہ خدا میں اس وجہ تو ہسے ہیں جو اس تو وڈا انہیں واسطے عذاب کیا ہوئے جیرے نا سن کے جل ویندن اگا میں آپ ہونا. جزاک اللہ. جیرے سن نہیں سنگ دے او وقت میں کو دیکھ سن کی میں وقت گھر اگلا ہی نہیں.
جی آج میں آیت پڑھی ہے صاحبان معرفت سورہ بقرہ آیت نمبر 124 پڑھے لکھے آپ تشریف فرماؤ. بلکہ ایک دعا ضرور کرا. ایک نوجوان نے حکم دیتا ہے جتنے بچے بچیاں امتحان دے رہے ہیں امتحان دے چکے ہیں تمام ممالک کی سب دا صدقہ انہوں نے کامیابی عطا فرمائے. دنیا دا قانون قدرتی آیت اسے ضمنی چاہ گئی. دنیا دا قانون ہے ہر مرحلے امتحان ہے بغیر امتحان دے ترقی نہیں. جاگ دے بیٹھے ہو بغیر امتحان دے ترقی توجہ رہا امتحان ٹاپ کرے دنیا دا قانون ہے. اچھے سکول انہوں باقاعدہ انعام دیں دیں انہوں میڈل دیں دیں تاکہ پتہ چلے جو اس نے سکول نو ٹاپ کیتا ہے. اور ہن تو یقیناً والدین وہ انعام لکا کے رکھ دیں تاکہ جدہ یہ جوان ہو سی تو اپنی اولاد نو دس سنگے جو میں نالائق نم. توجہ ہے. ہن آؤ میرے نال میں تھوڑے کو پوچھتا جتنی کسی دی اوقات ہوندی ہے اتنا ہی وہ انعام دیندا ہے. اگر امتحان گھنن والا ہوئے عالمین دا رب جرے نہیں بول سکے میں آج دعویٰ کرے نا آج میں فضائل ہی پڑھنا جتوں تک سو سن سنگ دے ہو تھوڑی شکایت دور ہوتے آج میں دیکھنا ہے تو فضائل سن کتنا سنگ دے ہو. صاحبان معرفت امتحان گھنن والا ہے رب. میں پوچھدا اس پوری کائنات پڑھ لکھے آپ بیٹھے ہو اللہ نے کتنے نبی بنائیں 1,24,000 با روایت. رسول کتنے 313. اولو العظم کتنے 5. امام کتنے تو سن نہیں متوجہ ہوئے. 1,24,000 نبیاں دے وچوں اللہ نے چھانٹی فرمائی 313 رسول بنے. پھر انہاں چو انتخاب فرمایا 5 اولو العظم بنے. انہاں 5 چو انتخاب فرمایا 2 نبی امام بنے. گل شاید نمی بڑھ گئی میں تو سمجھے پرانی گل سارے پڑھے لکھے میں بیٹھے ہو. ایک جملہ آکھاں میں آکھساں 1,24,000 چو میرا جملہ کون سمجھ سی کون اندی داد دے سی کون میں نو حق دے سی. 1,24,000 نبیاں دے وچوں انتخاب ہوندیاں 2 امام بنن. میں آکھساں کائنات قربان کرا گو دے ابو طالب تو گو دے ابو طالب وچ 2 پلن ایک امام الانبیاء ایک امام الائمہ. اس امام وچ جیڑے آئے نو 11 دے 11 امام. اللہ تو سلامت رکھے. ہون تساں اگر لطف گیدے پتہ چلیا کہ امامت عہدہ اتنا بلند ہے جیرا نبوت تو بھی بلند. سوچیں دے راسو گھر جا کر تجزیہ کرا ہے اگر کدیں تھوڑا جیاں تو انہوں تجزیہ فرق نظر آوے تو بندہ تو حاضر ہے ایڈا دور تو میں ہاں کوئی نا جاگ دے بیٹھے ہو. اے عہدہ امامت نبوت تو بھی بلند رسالت تو بھی بلند اولو العظم نبی تو بھی بلند. جاگ دے بیٹھو صاحبان معرفت. ہن آؤ امتحان گھنن والا عالمین دا رب اذ ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات. اللہ نے اپنا ابراہیم دا امتحان گھدا ہے کلمات دے ذریعے. جرے جان دے بیٹھے ہو اے امتحان پہلا نہیں اللہ نے امتحان آدم دا بھی گھدا ہے. لیکن وہ امتحان کیوں آیا کیونکہ مد مقابل آ گئے. ہمیشہ اسے ٹائم نتیجہ ہوندا ہے ڈٹھا ویندے جو کون کتنی اہلیت دا مالک ہے. مد مقابلن فرشتے انہاں پا دیتا رولا مالک اساں حق رکھ دیاں سجدہ اساں کرنے ہاں تسبیح اساں کرنے ہاں تحلیل اساں کرنے ہاں. آدم کو اپنا خلیفہ کیوں بنایا ہی آواز قدرتی گل رولے دی نہیں اتھے امتحان چا گھن دے. کچھ بچے ہونے نال بزرگاں میرے تھک دے پہنے امتحان گھن دے جیڑا پاس ہوئے سی حق رکھ دے ہو دے دا. مت قرآن لکھے جو حضرت آدم نے او اسماء انج دس سے جی میں رب چاہندہ ہاں مت آواز قدرتی فرشتے رک جاؤ جو میں جاندہ تساں نہیں جان دے. جملے آج بھی ہوئے ابراہیم دا اللہ امتحان کی دا کلمات دے ذریعے فَأَتَمَّهُنَّ. ابراہیم سونا امتحان دیتا اچھے نمبریں کی ابراہیم پاس ہویا. ان میں پوچھ دا اللہ نے نبوت بھی دیتی ہوئی رسالت بھی دیتی ہوئی اولو العظم بھی بنایا ہویا. ہون اس امتحان تو بعد اللہ ایسا میڈل دے وے جیرا نبوت تو بھی بلند ہوئے. جیرے جاگ دے بیٹھے ہو کیونکہ یہ تو عہدے پہلے موجود ہیں. اللہ نے امتحان دے بدلے دیونے میڈل ایسا میڈل ہوئے جیرے نے 3 عہدے تو بلند ہوئے نبوت تو بھی
رسالت تو بھی اولو العزم تو بھی فاتمہن جدہ ابراہیم اور سارے کلمات صحیح سے آواز قدرتی انی جائلک للناس اماما ابراہیم آج تو بات تینوں لوگاں دا امام پیا بڑھے نا میں جملہ اگلا آکھنا ہے ایک وعدہ کرے نا بھی توڑے یقیناً چہرے کھلسن داد دیونا تو ہر کسی دی مرضی ہے پر چہرہ ضرور کھلسی اللہ نے جس نو بھی امام بنایا ہے امامت دہودہ دیوان تو بعد انہاں تو بت توڑوائیں جزاکم اللہ خیرہ تاکہ پتہ چلے امام آدھے ہی اسے نو انجرہ شرک نو کٹ چھوڑے نا تو سن لطف نہیں کی دا امام آدھے ہی اس نو انجرہ شرک نو کٹ چھوڑے یا رسول اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام ہدے ہی اس نے جرا شرک نو ختم کر چھوڑے مقصد او جھلا آدمی ہے اللہ تا امام بنایا ہی تاکہ شرک رہے نہیں او جھلا جڑا امام نو ہی بہانہ بنا رہے شرک دا جگ دے بیٹھے ہو لیکن آؤ مرحلہ فرق ہے اے امام بنایا انی جائلک للناس اماما فرماتے ہیں لوگاں دا امام بنایا ہے تاں پہلا کم کرنا ہے بت توڑنے جگ دے بیٹھے ہو اے ہی لوگاں دا امام نبی بت توڑن زمین تے کھڑ کے جیرا تھکا ہوئی نہیں گالوں دے نالے میری اے امام بنے آتے بت توڑن زمین تے کھڑ کے ایک اور بھی امام ہے اس بھی بت توڑن پر فرق بڑا ہے جیرا لوگاں دا امام بن دے او زمین تے کھڑ کے بت روڑیں دے جیرا امام المتقین بن دے نبی دے کندھیاں تے چڑھ کے بت روڑیں دے سلامت یہ ویسے مجمع داد یا تو انہیں گھدی بیٹھا ہے شکری اے یالی آکھن نالی میں نہیں آکھا پیغمبر فرمایا ذکر عالین عبادہ حب عالین عبادہ اے بھی جملہ اس دن آکھا ہے جب ایک عجیب موقع بنا ہے یا تشریف فرما کائنات دی رحمت نبی تے سامنے بیٹھا ہاں بیرا علی میں وقت جملہ آدھارانو کتنا نورانی ٹائم ہوندہ ہو سی جدہ ادو شمس نبوت ہوئے سامنے کمر امامت ہوئے اتے رحمت خدا دی چھاں ہوئے توڑی ہمت اتنا داد ای ہو جائیں جیرا موحد مجمع اتنا لبھے داد توڑی ہمت ہے ادو شمس نبوت سامنے کمر امامت اتو رحمت خدا دی چھاں بیٹھے ہن تو ہیں بیرا تے وقت او آئے جیڑے ہن پیغمبر دے سسر سلام نبی دا کیتا ہے مہربان چہرہ علی دا لے دن تے وہاں تو بی بی برداشت نہ کر سنگی ادھی بابا عجیب ہے رحمت کائنات تشریف فرمائن تو سا نبی دا چہرہ دیکھو تو سا علی دا چہرہ کیوں لے دیو میں اکساں اس بابے نے آج حق بیان کیتا ہے توجہ ہے وہ جرا جملہ کہوں کہ بیٹی میں آپو تو نہیں کر رہا اس سے نبی دے فرمان دی تصدیق بیٹھا کرے نا اس سے نبی فرمان نظر الی وجہ علی عبادہ میرے بھیرا علی دے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے لیکن اجا لطف تھوڑا ہے میں اکسا مالک جے کو تو عزت دے میں کائنات گھٹاونا چاہے گھٹا نہیں سکتی پیو جملہ آکھے جو میں نبی تو سنا جو میرے علی دے چہرے دے دیکھنا عبادت بی بی فرمائے اچھا بابا تو سنا اے سنا ہے میں تو سنے جو پیغمبر فرمائے ذکر علی نہیں بات عجیب ہے علی دے فضائل دی حد میں تو سنا جو پیغمبر فرمائے علی دا ذکر عبادت ہے ہن پیغمبر اسلام دے چہرے تو مسکراہٹ آئی فرمائے تو بھی سچی ہیں اے بھی سچے نے لیکن صرف اس سے گلتے بھولنا نہیں فقط چہرہ دیکھنا عبادت نہیں فقط ذکر عبادت نہیں حب علی عبادت علی دی قلب وچ محبت رکھنا بھی عبادت ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ شکریہ سے مہربانی میں پڑھ ڈھیر سارا گیا تو پتہ تو کوئی نہیں چلے یقیناً کا آواز قدرت انی جائلک للناس اماما پڑھے لکھے آپ بیٹھے ہو میں تے لوگاں دا امام بنائے صاحبان معرفت پوچھ دا اللہ نبی بنایا نبی نہیں آکھا میری اولاد وچ نبوت رکھ
میں قرآن بیٹھا پڑھتا، میں قرآن بیٹھا پڑھتا۔ اللہ نے رسول بنایا کہ نہیں قرآن اچ موجود نہیں، جو ابراہیم آکھیا ہوئے میری اولاد کی رسالت رکھ۔ اللہ نے اولو العظم پیغمبر بنایا کہ نہیں قرآن اچ نہیں ملدا، جو نبی آکھیا ہوئے میری اولاد کی عہدہ رکھ۔ جد آواز قدرتی انی جاعل لوکا للناس اماما، میں تینوں لوگاں دا امام بنا رہا ہاں۔ اتنا لطف ہے اس عہدے دا ابراہیم نو، اس سے ٹائم پوچھیا قال ومن ذریتی، مالک آیا عہدہ میری اولاد کوئی لبسی؟ توڑی ہمت ہے، آیا عہدہ میری اولاد کی لبسی؟ نتیجہ اگلا ہے، نتیجہ اگلا ہے، اے مادہ 14 صدیوں بعد خوبصورت جملہ ہے، آواز قدرتی لا ینال احد الظالمین۔ ابراہیم عہدہ لبسی پر ظالمانو امامت نہیں لب سکتی۔ اساں تے 1400 سال تو یہ پٹ دے ودیاں، اساں ہر کسی نے امام من سنگ دیاں، لیکن جن دی زندگی دے اندر ذرہ برابر ظلم موجود ہوئے وہ کچھ سب کچھ من دے، امام نہیں من دے۔ تے اساں نہیں آکھے قرآن آکھ رہے ہیں، اے قرآن آکھ رہے ہیں لا ینال احد الظالمین، اے عہدہ ظالمانو نہیں مل سکدا۔ کائنات دے امیر نو خط آیا شام تو، غریب شام دا، تھوڑی چپ تو قربان جاواں، میں یقیناً آکھ سکدا میں علی دے مد مقابل کائنات وچ کہیں کو امیر آکھ سکدا ہی نہیں۔ غریب شام دا آیا خط تے جملہ آیا یا علی، وہ ٹائم یاد آئی جدہ تیرے گالی چ رسی ہے تے درباری تیرا سر جھکا، جملہ سن سو۔ کائنات دے امیر جواب لکھیا، فرمایا تو میری توہین کرنا چاہتا میں تے میری عزت بیان کر چھوڑی ہے۔ فرمایا علی نو فخر ہے میرے گل چ رسی ہے ظلم دی وجہ تو نہیں، سلامت ہو، ظلم دی وجہ تو نہیں، علی دے گل چ مظلومیت دی وجہ تو رسی ہے۔ علی فرمایا اس تو وڈی علی دی عزت کیا ہوئے، علی جیسا بہادر گل چ رسی پا کے مظلومیت قبول کر سکدا ہے، لیکن چیونٹی دے منہ چو ہک چھلکا علی ظلم دی وجہ تو چھک نہیں سکدا۔ لا ینال احد الظالمین، عہدہ ظالمانو نہیں ملنا۔ صاحبان معرفت میں آگاں پڑھساں، ایتا ہے پہلا مرحلہ جو اللہ نے امام بنایا۔ مت پوچھدا جو اللہ نے امام نو طہارت کتنی عطا فرمائی، عہدہ جتنا بلند، جتنی عہدہ بلند ان دی عظمت اتنا بلند، اس پوری کائنات ایو جی طہارت کی دہیں نہیں لبدی جیڑی اللہ نے 14 نو عطا فرمائی ہے۔ اور بالخصوص جوڑا ہی اللہ نے اتنا خاص بنایا ہے، جتھے شوہر بھی معصوم، جتھے بیوی ہوئے بطول، تو نہیں لطف گدا۔ اور یہ جملہ آکھی ونجا ہک ہک تے 2 11 دا جملہ تو سنیا نے نا، یہ دسی ونجا کدا بنا ہے؟ جوان ڈھیر بیٹھے ہیں، یہ ضرب المثل سنی نے، 1 1 تے 2 11 کدا بنن؟ جدہ ایک ہے بطول مریم تو اس سے جو ایک عیسیٰ، جرے چپ بیٹھے ہو چپ رہو، جرے سن دے بیٹھو گالونا نہ آلے۔ اگر ایک بطول ہے مریم تو ایک عیسیٰ، اگر ایک علی تو بطول 2 رلن تو 11 امام۔ بہت شکریہ۔ میں اکثر اسے دن تو اے ضرب المثل بنی، 1 1 تے 2 11، جب تک ایک معصوم رہے تو ایک معصوم آندہ ہے، جدہ 2 معصوم کٹھے ہو جائیں تک قیامت تک دا سلسلہ امامت جاری ہو گئے۔ پہلا عہدہ امامت، پھر دسوں جو اللہ طہارت کتنی دیتی، فرمایا انما یرید اللہ ولیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ فرمایا میں صلی اللہ علیہ فرمایا میں اتنے پاک بنائیں جنہاں دے قریب نجاست جا سنگدی ہی نہیں۔ میں اکثر اس آیت کی اللہ 10 چھوڑا ہے کہ جیڑا انہاں کو منیند ہے وہ طہارت دا مالک، جیڑا انہاں تو دور رہندا ہے خود اپنی نجاست دی دلیل دے۔ سلامت ہو، کیونکہ نجاست انہاں دے قریب سنگدی ہی نہیں۔ بس گل مکہنا ایک جملہ اکثر جو کتنی طہارت دا مالک خاندان، 3 دن علی دی والد گرامی بیت اللہ چ رہن۔ اے بھی جملہ آکھی ونجا پڑھے لکھا با بیٹھو نواں جملہ، اعتکاف کتنا دن دا ہے؟
میں ڈھیر سارا پڑھ گیا، ناراض تو نہیں ہو بیٹھے؟ اعتکاف ہے 3 دن دا، علماء تشریف فرمائیں 3 دن تو گھٹ اعتکاف نہیں ہوندا۔ میں مطلب بتا رہے ہیں، سوچیں در اللہ راز کیوں رکھا ہے؟ ایک صاحب کتاب نے سونا تجزیہ لکھا ہے، اس سے کہ کیونکہ علی دی ماں گئی 13 دے دن، 14 نو بھی اٹھائی رہی، 15 نو بھی اٹھائی رہی، 16 دے دن جس ٹائم گئی ہے علی دی ماں، تیسرا دن مکمل کر کے اسے دن واپس آئی۔ تو سا تھکے بیٹھے ہو، کیونکہ علی دی ماں در گرامی 3 دن بیت اللہ ہچ رہی۔ میں پوچھنا جرا آج دا بندہ پوچھدا بندہ جو گھر کتنا پاک ہے، پوچھنا کہ نہیں بیت اللہ ہچ کوئی نلکا ہے؟ میرا تھکا ہویا مجمع، میرا چپ چاپ مجمع، میں پوچھدا کہ نہیں بیت اللہ ہچ نلکا ہے؟ اگلا سوال کردا، کیا اس 3 دن ہچ علی دی ماں دی کوئی نماز قضا ہوئی؟ سلامت ہو، سلامت ہو یقیناً 3 دن علی دی ماں در گرامی بیت اللہ دے اندر رہی۔ کسے تو پوچھ کے دکھا جو علی دی ماں دی نماز قضا ہوئی ہوئے۔ میں پوچھنا جیری 3 دن بیت اللہ دے اندر رہ کے سجدہ قضا نہ کرے، اتنی طہارت دی مالک تو ہے؟ پاک سیدہ صلوات۔ سلامت ہو، آواز قدرت انما یرید اللہ، یہ ایسی طہارت دے مالک ہیں جنہوں نے میں طاہر مطاہر بنا کے چھوڑا ہے۔ یہ محتاج طہارت نہیں، اللہ انہوں نے طاہر بنا کے بھیجا ہے۔ عالم بھی اتھے نہیں بن دے، علم اتھو یونیورسٹی الہی تو گن کے آدھیں۔ یہ فرمایا وقت میں انعام کیا دینا جڑا میرا مطیع ہو جائے، طہارت دا مالک بھی ہوئے تو وقت میں اللہ دا مطیع بھی ہوئے۔ فرمایا کنت لہو سمعن و بصرن و یدن، وقت میں اللہ ہوں دی آنکھاں بنوائے نا، حدیث قدسی کھڑا پڑھنا، میں کنت لہو سمعن و بصرن و یدن، میں اللہ ہوں دی ہاتھ بھی بندا، ان دے کان بھی میں بندا، ان دی آنکھاں بھی میں بندا۔ توڑے جے عظیم مجمع تو سوال کردہ، اس پوری تاریخ انسانیت یہ جیاں بندہ دکھاؤ جیڑا اللہ دے اس فرمان قدسی دے مطابق ہوئے۔ اگر کسی تو پوچھو، اگر تعصب دی اینک اتار چھوڑے، او کو مجبوراً آنکھنا پونا ہے، او واحد ہستی ہے علی، جس نے اللہ دی اس طرح اطاعت فرمائی۔ آواز قدرتی علی تو ہے میرا مطیع، انہیں کن تیرے نہیں اوزن اللہ ہے، یہ آنکھ تیری نہیں آئین اللہ ہے، یہ زبان تیری نہیں لسان اللہ، جنہیں تھکے بیٹھے ہو، چہرہ تیرا نہیں وجہ اللہ ہے، ہاتھ تیرے نہیں ید اللہ ہے۔ دلیل دینا جو کیسی اطاعت علی، جنگ خندق علی ابن ابی طالب عمر ابن عبدود ملعون دے سینے تے چڑھن، اس بے ادبی کی تھی، علی سینہ چھوڑا ہے۔ تو ساں اتھا بیٹھے ہو نا، تو ساں داد تھوڑی دیتی ہے، میں جملہ بدل دا، جیرے نبی نال بیٹھے ہیں وہ گھبرا گئے، یا نبی اللہ حد نس کر چھوڑی، سینے تے چڑھا ہوئے وقت علی سینے تے لے آیا ہے، یہ تو او کمینہ جرہ 1000 دے مد مقابل لڑ دے۔ جملہ سن جرہ پیغمبر جملہ آکھے دل ٹھرے، پیغمبر مسکراک فرمائے گھبرا نہیں، یہ یا علی جانے یا اللہ جانے۔ یہ راز خود علی جان دے، وقت اوہ علی جرہ ہٹے سینے تو کچھ دیر بعد سینے تے بیٹھے، وقت اس ملعون دا سر قلم کیتا ہے۔ اگلا جملہ اتنا قیمتی ہے، عزت اہل بیت دی قسم جتنی داد دے گھٹے، علی سر اس کمینے دا ہاتھی چاہے، علی نے چلنا شروع کیتا ہے۔ خود قرآن اور امام دے نہج البلاغہ جملہ ہے، الکبر رداء اللہ، تکبر اللہ دی چادر ہے، کوئی نبی نہیں کر سکتا، کوئی ولی نہیں کر سکتا، کوئی وسیع تکبر نہیں کر سکتا۔ پھر 5ویں آقا فرمایا الکبر رداء اللہ والمتکبر ینازع اللہ رداءہ، تکبر اللہ دی چادر ہے، جڑا تکبر کریں دے اللہ دی چادر اچ ہاتھ پہندہ ہے۔ میں دیکھ سا اس جملے کو کون کتنا سندا بیٹھا ہے۔ علی دے ہاتھی چاہے ملعون دا سر علی ابن ابی طالب نے چلنا شروع کیتا ہے۔ ایک منافق صحابی اٹھے آدھے یا نبی اللہ علی تکبرانہ چال پیا چل دے، پیغمبر فرمائے خاموش ہو جا، علی دی چال انہوں اتنا پسند آ گئی ہے، اس اعلان کر چھوڑے ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، اج ہک ضرب ثقلین تے بھاری ہے۔
اللہ یا رسول اللہ فرمایا خاموش ہو جا. اج علی دی تکبرانہ چال بھی اللہ نو اتنا محبوب ہے جو دی ہک ضرب سکلین تے بھاری کر چھوڑے. میں تھی ایک بار جملہ اکساں جن دی ہک ضرب سکلین تے بھاری ہو گئے تے 1000 رکعت ہر رات پڑھے اس دی کتنی شان ہونی ہے. بستر پیغمبر تے جیرا تلواراں دے سائے تلے سمے ان دی کتنی عزت ہونی ہے. میں پوچھتا جیرا میدان جنگی چاہے تے اللہ اعلان کرے کانہم بنیان مرصوص اے ایسا بہادر پہاڑ ہل سکدن علی دے قدم نہیں ہل سکدے. ان دی شجاعت کتنا بلند ہونی ہے, ان دی طہارت کتنا بلند ہونی ہے. جس علی نے گھر دے کے نبی دی امت واسطے ہدایت دا دروازہ کھول چھوڑا ہے. اگر بندے اس گل نو سمجھ ویندے تو بطول دا دروازہ نہ جلے ہا, زہرا دا پہلو زخمی نہ ہوئے ہا. اگر امت سمجھ ویندی عزت اللہ دیتی دکھ امت دیتے تو یقینا پرسہ دیونا بیٹھے تے رات ہی ہو جائیں. صرف ذہن چ رکھیں جدا شام نو خدا نہ کنن جس گھر دا سرپرست دنیا چھوڑ ونجے وہ شام گھر کیڑی اوکھی ہوندی ہے. اج یہ سوچیں جو یہ شام کیڑی ہے جدا وقت امام باقر یتیم ہو گیا. عزت اللہ دیتی دکھ امت دیتے. جندا دکھ آج پڑھنا ہے اس پوری کائنات دی سب تو بڑا مظلوم ہے امام سجاد. بقا علی ابی ہے 40 سنہ. روایت جملن جڑا اپنے پیو تے 40 سال رونا ہے. جڑا اگلا جملہ ہے جڑا ہے نہیں کر سنگے صرف پانی دے آنسو رونا ہے. بقا علی ابی ہے 40 سنہ دمن جڑا پیو دوتے خون دے آنسو رونا رہے. جزاکم اللہ خیر. میں سوچیں دا کھنا ڈھیر سارا دکھ ہے میرے آقا دا جس دی زندگی دکھاں دا مجموعہ ہے. روایت دوبارہ چپڑ دا ایڈا غیور ہے امام. عمر ہے 2 سال اور اپنے دادے دی سرپرستی 2 سال امام پلدے رہن. مت وسدہ مدینہ تے گھر میرے آقا قدم رکھیا ایک مستور دے سر تو دوپٹہ لتھا ہویا نظر آیا. آزاد اور امام دا لقب غیرت اللہ. یہ سارے ہی غیرت اللہ نے لیکن اس امام دا لقب غیرت اللہ, اللہ دی غیرت. آزاد اور اس سر دے تو دوپٹہ لتھا ہویا ڈٹھے. صاحب کتاب لکھے ہٹ امام بہر وقت مہینہ اس گھر قدم نہیں رکھیا. جرا ہے کرنے واسطے آیا بیٹھا ہے. پوچھا گیا مولا گھر نہیں آندے. امام فرمایا میں کیویں گھر آواں مستور دے سر تو لتھی چادر میں دیکھ نہیں سکتا. جی آج بھی ہے نہیں کر سکے تو امیر بنے بیٹھے ہو سو. اور میں آزاد اور سوال کرے نا جیرا وسط مدینے 4 دیواری دے اندر سر پہ لتھا ہویا دوپٹہ برداشت نہیں کر سکتا. پتہ نہیں شام غریباں کیویں نہیں بھی ہو سکتا. سبحان پتہ نہیں شام غریباں کیویں نہیں بھی ہو سی. متو ہو آقا سجاد مت احرام ترٹے 2 نو کربلا 7 نو ہو گیا پانی بند. 10ویں دی رات بہت دکھی رات ہے جی میں شام غریباں بہت اوکھی رات ہے. شام شہیداں ہی بڑی اوکھی رات ہے. جرا جملہ میں پڑھنا چاہنا امام نے حکم دیتا سارے صحابہ دے خیمے میری بہناں تے دھیاں دے ارد گرد لواؤ تاکہ کوئی کمینہ جرت نہ کر سنگے. قرآن دی تلاوت شروع ہوئی خیمے چوں تے صحابیاں دے قرآن دی تلاوت دی آواز ہوئی بلند. 23 سالاں دے پتر آ بیٹھے بابے دے کولوں. ایڈا دکھا جملہ ہے جگر کباب ہوندا ہے. آدھے بابا صحابیاں دی آواز پھوپھیاں دے کناں تک.
ہے کی تے نا فرمایا بابا صحابیاں دی آواز پھوپھیاں دے کاناں تے پیاں دی خیمے دور کراؤ جڑا اوکھا جملہ امام فرمایا پتر سجاد آج میری من لے سبحان جنہ ماتم کیتا ہے اللہ دنیا دے غم تک ماتم نہ کرائے پتر سجاد آج رات میں بابے دی من گھن کل شام کو جتھا دل کری خیمے لوا چھوڑی دکھا جملہ میں اکثر امام جان دین پتر سجاد نقل خیمے حسن تو جان پہ پھوپیاں جاننی جزاک میں پوچھتا امام کیا بیمار ہیں نہ زیادہ مدینہ چھوٹے بیمار کوئی نہ احرام ترٹے بیمار کوئی نہ دونوں کربلا بیمار کوئی نہ سات نو پانی بند ہویا بیمار کوئی نہ یہ رات ہے اس نے 23 سالہ دنوں بیمار کر چھوڑا ہے میں اکثر یہ دکھ کھا گیا سی جو صحابیاں دی آواز پھوپیاں دے کرنا سجاد سننا والا چڑھ گیا دن غربت کھڑا دسینا امام دی دعا منگ شالا کہیں بھرا دے سامنے بھرا نہ ٹورے دکھ ڈھیرے سچیندہ کھڑا تو قدم تک سن سنگ سے اساں تھک گیا بطول دیاں دیاں نہیں تھکیاں اور میرے بیعت پڑھتا پہ مزادارو 40 سال رومن والے آقا سجاد جدہ وقت آخر ہویا ہے منہ کربلا دے مڑے ایک بڑا غربت بڑا جملہ فرمائے روکے دن بابا میں تیرے تے رومن دا حق ادا نہیں کر سکتا بابا سجاد تیرے تے رومن دا حق ادا نہیں کر سکیا 40 سال رومن اللہ کا سجاد دن چڑھیا وقت ٹوریا بھیرا اکبر عبادت بھی کریں دا میرے نر سفری کریں دا چوتھی دفعہ پیچھو آوازی اکبر ایک باری خیمے دا مطالعہ کر ہون دیکھیں جناب اکبر تا بابا نہیں بہن نہیں 23 سالہ دا ضعیف اساں دے سہارے دکھا جملہ فرمایا اکبر میں کو غریب سمجھ کے چھوڑی میں نے میں کو بیمار سمجھ کے نہ ملے آ جدہ میرا قریب ہے جہاں ہے کرنی جملہ سنو تھکے بیٹھے ہو میں نے پتا ہے میں تا حق کھڑا نہیں بہنا دل چاندے جو میں رج کے امام دے دکھ پڑھا جرا تھک جاوے ہوں دی اپنی قسمت جدہ بھیرا سامنے آ کھڑا ہے سوال جے کو سمجھ آ گیا ہوں دی ڈھا نکل ویجنے فرمایا اکبر بھیرا یہ لباس کہیں پوائے جنہاں سمجھ آئیے اکبر بھیرا یہ جنگ دا لباس کہیں پوائے فرمایا بابے دکھا جملہ سن سو فرمایا اکبر بھیرا رات یہ لباس میں کو پوا تو خیمے چ بہ جا تو نبی دی شکل آلائیں او آزادہ رو جے رہے نیک کر سنگے رج کے رونا 18 سالہ دا ایمی آکساں شکل نبی فرمایا سجاد بیرا ایک کم آسان ہے تائیں دکھا کم کرنا ہے میرا لہنا آسان ہے میں نہیں برداشت کر سکتا پھوپیاں دا کمینیاں دے دربار ایک سر ننگے ہونا جزاک اللہ سونا پرسہ دیں دے بیٹھے حق ہے رج کے پرسہ دیو آج اس دکھے قیدی امام نو رج کے پرسہ دیو جن دی زندگی قید گزر گئی میں انجا آکھاں جنہ کمینے زہر دیتی نامی دیں دے سجاد میں تو شام ہی مار گئی شام مکا چھوڑا میرے آقا نو مت جا راندہ دن بس سر دے ہوتے یتیمی دی پاگ رکھی دسیاں بھاری ایڈی ہے رکھی سر تے کچھ گالیچ کچھ کماریچ جنہوں کو سمجھ نہیں آ سنگی کیونکہ پاگ کپڑے دی نہیں تھوڑی مرضی دی گالے جنہیں سچیں دے بیٹھے ہو یہ پاگ کپڑے دی نہیں لوہے دی ہے میں نہیں پڑھا ایک عالم تو سن دا پہ ہم سن کے جگر کباب ہوندہ ہے وہ کتاب دا حوالہ دے رہے ہیں جرہ امام کو توق پوایا گیا وہ اوکھا جملہ ہے انشاءاللہ تو برداشت کریں انہاں دا جملہ ہے جرہ توق پوایا گیا کلہ توق 2 من وزن دا وقت کمین عمر ابن سعد ایک سپاہی مقرر کیتا ہے
جو کربلا تو شام تک سجاد دا سر اٹھے نہیں. سبحان اللہ. جرے ہے کر سنگے اگلا جملہ اوکھا ہے. اس کمی نے ایو جیاں چابھک دیتا جن دے ہوتے ہن خاراں بڑیاں ہوئیاں. اے کربلا تو شام سجاد دی کنڈ تے ظلم کرے اندر دے. بد پگ پئی کمر جھک گئی تے وجہ دا مقتلی چو ٹورن لگ گئے. چہرے دا رنگ پیلا ہو گیا. وقت دی بطول پوچھے سجاد پتر تو بھی دنیا چھڑے نا. سجاد تو مر گئے ہو تیری پھپی شام کیویں ویسی. جیرے جوان پتر بیٹھو پیوں دے میرا جملہ سن سو. امام فرمائے پھپی مرا نہ تا کیا کراں. پھپی کو یہ جہاں پتر دکھا جیرا پیو دی لاش دھوپ تے دیکھے. امیر بن کے نہ رو میں کائنات دے امیر دا دکھ کھڑا پڑ دا. پھپی آپ دسو میں کوئی جہاں پتر دکھاؤ جیرا پیو دی لاش دھوپ تے دیکھے. نہ قبر بنا سنگے نہ دفن کر سنگے. میں مرا نہ تے کیا کراں. پہلا پترا جیرا باپ دی لاش دیکھ کے ٹرے ہوئے. مت آگئے کوفے دے دربار. کمر جھکی ہوئی. ایک کمینہ آ کھڑا ہے. آدھے سجاد تو ہاشمی ہے. میں فرمایا ہاں کمینہ میں ہاشمی. آدھے میں نہیں منے تھا. میں فرمایا کیوں. آدھے اگر تو ہاشمی ہو گیا تیرا سر بلند ہو گیا. وہ نہیں سنگتا جملہ سنے تیری ہے نہ نکلے. ہانج قسمت دیئے. ہانج پنے بطول دی دربار چوں تو روندہ بیٹھے. محمد دی دھی بھی روندی بیٹھی ہے. اس غریب تے بیٹھی روندی ہے جیڑا کربلا تو شام تک پھپھیاں دے ننگے سر دے دارے. سجاد تو ہاشمی نہ ہے. غریب فرمائے کیوں. آدھے ہاشمی میں تیرا سر بلند ہو گیا. کچھ دن پہلے یہیں دربار ایک ہاشمی آیا ہا. زخمی بھی بڑا ہا. پیاسا بھی بڑا ہا. قیدی بھی ہا. پر ان دا سر بلند ہا. ان دا سینہ تنا ہویا. جملہ سن سو. امام دی داڑھی ہنجوان الپس گئی. فرمایا کمینہ انصاف کر. جدہ چاچا مسلم آئے ہوں دے نال بھیڑا ہن. سبحان سبحان. کمینہ انصاف کر. جدہ چاچا مسلم ہوں دے نال بھیڑا ہن. کمینہ دس میں کوئی سر چاون دے لیک رہی ہوں. پھپھی دا سر ننگا کمینے دا مجمع. وہ زیادہ رو ایڈا دکھا ہاں میرا آقا سجاد. تو سننے سنگنا میں تو پری رکھنا. اتنا دکھ ہے میرے آقا دے. بس اتنا آکساں کوفیچ نہیں آکھا میں نو ماں نہ جایا ہوں دا. جدہ شام دے بازار حکم ملے نا تو ٹر دیا وے علی دی دی. بہن انہا 23 سالان دا ضعیف. روکے جملہ دے مالک سلا میں نمان نہ جایا ہوندہ. میں سلا نہ دیکھا کمینے دا مجمع کو جا. بطول دیا دھیاں دے سر ننگے کو جا. اللہ تیری ہے قبول فرما. اللہ تیری ہے قبول فرما. اختصار کرن ڈھیر سارا پڑ گیا تھک وجنا ہے. زندانوں ملیا جنی چھت کوئی نہیں. مت بابے دا سر ملیا دعا منگ چلا. کوئی پیوں پتر نہیں نہ ملے جنہیں غریب کربلا ملے ہے. جرا تھکا بیٹھے تھوڑی آنکھ کھولے و جگر سنبھال. جدہ بابا ملنا ہے سامنے بابے دے سر تو رمحال ہٹایا ہے. مت بابے دا سر نظر آئے. دہاڑی دے وچ خون نظر آیا ہے. سجے دیاں ظلفاں کھبے نظر آئی ہیں. چہرہ چم کے پہلا دکھا جملہ سنے جرا جوان بیٹھے ہیں. رو کے دے بابا ناراض نہ ہوئے. میں تنو اکبر دی پرچاونی نہیں دے سنگیا. بابا ناراض نہ ہوئے تینو میں غازی دی پرچاونی نہیں دے سنگیا. بابا ناراض نہ ہوئے میں تینو دفن نہیں کر سنگیا. جملہ سنے ازادر و بابے دے لب متحرک ہوئن. آوازی پتر سجاد میں نے ایک گل دس میں 23 سالہ دا جوان چھوڑائی. سینہ پیارا جرا کتوے نے تیری مرضی دی گل. اس تو بڑی غربت کوئی نہیں. میں اختصار پیا کرنا دنیا دا غم وچ نہ رو. میں پتر سجاد میں 23 سالہ دا جوان چھوڑے. تیری کمر کیوں جھک گئی. تیری داڑھی کیوں سفید ہو گئی. او کو قیامت دا منظرہ غریب جواب نہیں دے سنگیا. اد بابا میں تو بعد وچ دسے ساں. پہلے میں نو
دسو 10ویں دے دن توڑی اچانک داڑھی سفید کیوں ہو گئی؟ اور جرا پتھر دل بیٹھے میرا جملہ سنے، غریب دے لب متحرک ہوئے، آواز پتر سجاد میں تا اکبر دی لاش ڈٹھی، غریبہ دے بابا تے پتر ڈٹھا ہے میں پھوپھیا ڈٹھین۔ سبحان اللہ، میں بسم اللہ کرا، اللہ تیرا ماتم قبول کرے۔ بابا تے اکبر ڈٹھا ہے، بابا میری غریبی سن، شرابیاں دے مجمع میں پھوپیاں دے سر ننگے ڈٹھن، میری داڑھی سفید ہو گئی۔ جزاکم اللہ خیرہ، بس مک گئی مجلس، ہٹا امام۔ دنیا دا قانون ہے، کوئی اجڑے تے بات ہٹے، دنیا پوچھ دیے کیویں نبھی۔ جدہ مدینے ہٹے لوگ کٹھے ہو ونجنا وقت پوچھنا مولا توڑی کربلا کیویں نبھی، مولا جدہ اکبر لتھا کیویں نبھی۔ مک گئی میری مجلس، جرا ہن تک انتظار ہی بیٹھیں جو تیری آنکھ وضو کرے، مولا جدہ غازی لتھا کیویں نبھی۔ امام دسنا وقت فرمایا جدہ خیمے جلے کیویں نبھی، جرا اوکھا جملہ فرمایا مولا توڑی شام کیویں نبھی۔ امام فرمایا بندہ خدا دوبارہ سوال نہ کرے، قیامت جملہ ازادارو اس دوبارہ پوچھے۔ امام فرمائے تینوں آنکھیں وقت نہ پوچھیں، آدھ مولا دادی دواستانے میں تو پوچھتا بیٹھا، تو سندسو میری آنکھ وس پوسی، میرے گناہ جھن پوسن، جملہ بکڑا آئی۔ غریب فرمائے باقی تو نہیں دس سکتا، اتنا دسنا شام دے بازارج ایک ہو جیاں موڑا ہے جتا پھوپی میں نو نہیں پہچان سکتی، میں پھوپی نو نم پہچان۔ سبحان اللہ، دنیا دے غم اچ نہ رہو۔ آخری روایت تین تھک پونا ہے، سجاد دے غم نہیں مکڑے۔ ایک عالم دا جملہ فرمائے ایڈی غریب بطول دی دی شام دے بازار ہی کو موڑا ہے جتھا بہ کے ٹرنا پہ ہے۔ عالم دین تو پوچھا قبلہ دس سنگ دے کیوں بہ کے ٹر دی رہی بطول دی دی؟ رج کے رنے عالمہ دے دعا منگشالہ جینے ہاتھ بدھیوں میں ڈھائے نہیں، بندہ ڈھائے تو ہاتھاں دا سہارا گندے بطول دی دی دے ہاتھ تہان بدھے ہوئے۔ جزاکم اللہ خیر، جزاکم اللہ خیرہ۔ مل گئی زہر، تریوی نو زہر ملی، 24 دن گزریا، جو دن گزاری بیٹھیں جو یتیم ہو گیا باکر۔ 3 دن جگر دے ٹکڑے باہر، کدیں سجے جھندن کدیں کھبے جھڑویں دن۔ میں درانہ مولا سجاد توڑی چنگی قسمت تو ظاہر ملی تا گھر آئی، تو پتر غسولی دیتا ہے، پتر کفانی دیتا ہے، رنو سیا کا سجاد، پتر سجاد تیری چنگی قسمت ہے، پتر باکر تے غسولی دیونا ہے، تے میں نو کفانی دیونا ہے۔ آ میری غریبی سن میں دہ داریاں نہ کفان دے سنگا۔ جزاکم اللہ خیرہ، ڈھیر سارا گریہ کیتے ہی ترائی ہو جیاں ہستیاں جنہ دے غسل تے بہرنی آل محمد۔ پہلی ہستی جن دی عمر 18 سال تے کمر جھک گئی، غسل دے من لگا علی تے جناب فضا رو دین۔ علی فرمائے تو رونی میری زینب دے کلثوم رون دیئے، تو رونی میرے حسن تے حسین روندن کو قیامت دا جملہ ہاں۔ کچھ دیر بعد علی دی ڈھار نکل گئی، بی بیا دے مولا ہونے تا رکے دے آوے ہونا آپ کیوں رون دے ہو؟ علی فرمائے میں تے سمجھا فقط پاسا زخمی ہے، آج پتہ چلے بطول دا چہرہ زخمی۔ سبحان اللہ۔ دوسرا میاجہ دی عمر 4 سال آئی، تے بھرا سجاد غسل دے ملگا تے رج کے رنہ ہے، پوچھتا صحیح کیوں روندہ رہا غریب؟ 4 سال دی بطول دے جسم دو تے دریاں دے نشان۔ تیسری ہستی ہی ہو جب روون آیا بیٹھے ہیں، جد مولا باکر غسل دے من لگن، جدو کپڑا چھڑے دن گوشت نہ لگا دے، رج کے رنہ سجاد آدھے بابا مر ونجا تیری حالت۔ لعنت اللہ علی دائم اجمعین۔ یوم عداوت میلا کے یوم دین۔